بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسوٹک ٹرانسفر۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور دوسری کنٹری سے جو دوست یو کے ورک پرمٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جی تو ناظرین، یو کے سے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ یو کے گورنمنٹ نے لسٹ جاری کر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں یو کے کو کون کون سی کیٹیگریز اور ٹریڈ میں لیبر کی ضرورت ہے۔ 82 ٹریڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 2023 کے بعد یہ جو ہے وہ لیبر کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ 2023 کے بعد جہاں پر ورک پرمٹ ایشو ہونا تقریباً بند ہو گئے تھے۔ برکس جب آیا 2019 کے اندر، اس کے بعد چونکہ یورپی یونین سے یو کے علیحدہ ہوا تو یو کے میں امیگرنٹس کی تعداد 4 ٹائمز تک بڑھ گئی تھی، جس کا بہت زیادہ برڈن جہاں کی اکانومی پہ پڑ رہا تھا، جہاں کی جاب مارکیٹ پہ پڑ رہا تھا، جس کا ریئیکشن جہاں کے لوکل لوگ کر رہے تھے اور حکومت کو اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ نئے آنے والوں کا راستہ روکا جائے، انلیگل امیگرنٹس کو ڈپورٹ کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے آپ کے سامنے یہ کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں جس طرح کام کر رہی تھی کہ جو لیگل امیگرنٹس ہیں ان کے لیے بھی بڑے سخت قوانین بنائے جا رہے تھے۔ اسائلم پہ فیملیز کا روک دیا، اس کے علاوہ جو ہے ILR کو 5 سے 10 سال کر دیا، اور بہت سارے یہاں پر جو ہے وہ رولز سخت کیے گئے۔ ایسے ہی گورنمنٹ نے یہ کر دیا تھا کہ 2023 کے بعد ورک پرمٹ ایشو کرنا بند کر دیا تھے، اور تقریباً بین کر دیا تھا کہ ابھی مزید یہاں پر لوگ نہ آئیں اور یہاں پر اکانومی پہ برڈن نہ پڑے اور امیگرنٹس کی تعداد کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بہرحال یہ پرماننٹ بند ہو نہیں سکتے تھے، چونکہ ہر کنٹری کو ضرورت پڑتی رہتی ہے پروفیشنلز کی۔ گورنمنٹ نے اس پہ مئی سے جو ہے کام کرنا شروع کیا، اور کل پہلے مرحلے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں لسٹ جاری کی ہے کہ جن پہ ورک پرمٹ ایشو ہوں گے، اور وہ ورک پرمٹ جو ہیں وہ ٹیمپریری ہوں گے، اور 2 سال کا اس کا ڈیوریشن ہوگا، یہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے۔ 5 سال کے نہیں ہوں گے، 2 سال کے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ 2 سال میں آتے ہیں، اپنے امپلائر کے ساتھ کام کرتے ہیں، امپلائر آپ سے خوش ہے، اور آپ یہاں پر باقی سارے جو قوانین ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ ایکسٹینڈیبل ہوگا۔ تو پہلے مرحلے کے اختتام پر فی الحال 82 کیٹیگریز یا ٹریڈ کی لسٹ جاری کی ہے۔ یہ لسٹ جو ہے وہ آپ کو یو کے امیگریشن کی آفیشیل ویب سائٹ سے مل جائے گی، لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے چیک کر لیجئے گا۔ اس لسٹ میں 82 جو کیٹیگریز ہیں اس میں تقریباً میکسیمم ایسی کیٹیگریز ہیں کہ جس میں کسی نہ کسی کو آپ فلفل ضرور کر رہے ہوں گے، چونکہ اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس میں ایکٹریس بھی ہیں، ڈانسر بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، انٹرٹینرز بھی ہیں۔ میڈیکل کے شعبے میں بہت زیادہ جو ہے جابس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آئیں سکلڈ ورکر میں تو وہاں پر پلمبر، الیکٹریشین بھی شامل ہیں، اور جو ہمارے پڑھی لکھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اس میں HR کی جابس ہیں، اس میں جو اکاؤنٹس کی جاب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ IT سے جو ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں۔ AI، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور اس کے علاوہ ویب ڈیولپر، اور یہ ایک طویل لسٹ ہے 82 کہ اس میں ہیں جو جابس ہیں یا کیٹیگریز شامل ہیں۔ آپ ویب سائٹ کا وزٹ کر کے یہ لسٹ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن میں یہاں آپ کو ایک بار دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے میں صرف جو ہے ابھی لسٹ جاری کی گئی ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا؟ دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا کہ اس لسٹ پہ ورک کیا جائے گا۔ کام آلریڈی گورنمنٹ کر رہی ہوگی کہ کون کون سی کیٹیگری کے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور کتنے ورک پرمٹس آنے والے 6 مہینے، سال یا 2 سال میں یو کے کو ایشو کرنے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو تقریباً اپریل مئی تک یہ لسٹ اور یہ پوری ڈیمانڈ اور یہ ساری جو ورکنگ کرے گی یہ جو کمیٹی ہے وہ ہوم منسٹری کو بھیجے گی۔ یہاں پر جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوم آفس کی سیکرٹری جو ہے شبانہ محمود صاحبہ ہیں، تو ان کے آفس میں یہ لسٹ جائے گی اور وہاں سے فائنل اپروول کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر مین کویسچن یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم کے لیے مطلب بیسک یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ کتنی ہونی چاہیے۔ آئیلٹس کے بارے میں اکثر کویسچن آتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میکسیمم جو جابس ہیں وہ تقریباً انٹر لیول تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو اس کے علاوہ HR ہے یا پروفیشنلس ہیں، یقیناً ان کے لیے آپ کو اچھی ڈگری کی ضرورت پڑے گی، ایکسپیرینس کا ضرورت پڑے گا، لیکن انگلش پہ آپ اپنی ورکنگ ضرور کریں، چونکہ مئی تک ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ اپنی انگلش کو امپروو کریں، انگلش آپ کی بہترین ہونی چاہیے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ILR کے یہاں پر 8 اور یا 9 جو کنڈیشنز لگائی ہیں اس میں بھی جو زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہائر
ہائی انگلش کا ہے، یعنی کہ آپ کی انگلش پہ کوئی کمپرومائز اب ان فیوچر یو کے گورنمنٹ نہیں کرنے والی، تو اس کے اوپر آپ ورک ضرور کیجیے گا۔ تو تقریباً مئی تک امید ہے کہ اس پہ جو ہے کمپلیٹ کر کے دوسرا مرحلہ گورنمنٹ کے پاس یہ لسٹ جاری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اپنی اپنی کیٹیگری کے اندر یہ ویزے کھل جائیں گے اور اس پہ یو کے جو ہے وہ امپلائمنٹ شروع کر دے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی یو کے سے، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی، کیونکہ کافی دنوں سے یو کے کی طرف سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ پریشان کن آ رہی تھی۔